کالج کی وین تیز رفتاری سے شہر کے مضافات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور سڑک سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ دائیں بائیں صرف اجار کھیت اور کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں۔ وین کے اندر لڑکیاں اپنی اپنی باتوں اور موبائل میں مصروف تھیں۔ دانین کھڑکی کے قریب بیٹھی موبائل کی سکرین پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک وین کے سامنے 2 سیاہ لینڈ کروزر دھڑام سے بریک لگا کر رکیں۔ وین ڈرائیور نے ہنگامی بریک لگائی، سب لڑکیاں چیخ اٹھیں۔ فضا ایک لمحے میں خوف سے بھر گئی تھی۔ دانین نے بھی بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تھا اس اچانک افتاد پر۔ اچانک بریک پر تمام لڑکیوں کا توازن بگڑا تھا، اسی لیے سب کی نظر بے ساختہ سڑک پر کھڑی لینڈ کروزر پر گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور دونوں گاڑیوں کے دروازے کھلے۔ ان میں سے 4 بھاری بھرکم گارڈز نکلے۔ سب کے ہاتھوں میں چمکتی رائفلیں تھیں۔ ان کے بوٹ سڑک پر بجتے اور ماحول پر مزید دہشت طاری کرتے جا رہے تھے۔ وین کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا، صرف لڑکیوں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وین کے قریب آ کر فوراً ہی زبردستی دروازے کھولے گئے تھے اور اچانک ایک گارڈ زوردار آواز میں چیخا، سب باہر نکلو، ابھی کے ابھی۔ زندگی چاہتے ہو تو بنا سوال جواب کیے سب اتر جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی تمام لوگوں کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ ڈرائیور گھبرا کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمیں پریشان کیوں کر رہے ہو؟ گارڈ نے لمح ضائع کیے بغیر بندوق کی نالی سیدھی ڈرائیور کے سر پر رکھ دی اور اسے دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولے، زیادہ زبان چلی تو گولی یہیں مار دوں گا اور کسی بھی جھاڑ میں پھینک کر چلے جاؤں گا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری باڈی کہاں گئی، اسی لیے خاموشی سے سب گاڑی سے اترو۔ انداز ایسا تھا کہ واقعی وہ ختم کر دے گا۔ ڈرائیور کے لب کپ کپ آ گئے۔ اس کا ہاتھ بے بس ہو کر فون سے ہٹ گیا تھا کیونکہ ارادہ پولیس کو فون کرنے کا تھا، مگر ان کے ہاتھوں میں موجود بندوق دیکھ وہاں موجود ہر شخص ڈر چکا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق لڑکیاں سہمی ہوئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وین سے نیچے اترنے لگیں۔ حیرانی اس بات پر تھی اگر وہ ڈاکو ہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں آئے؟ سنسان سڑک پر سب ایک طرف جمی کھڑی تھیں، آنکھوں میں دہشت اور دلوں میں دعا لیے۔ ایک گارڈ دانین کے قریب آیا، اس کے قدم بھاری اور نظریں سخت تھیں۔ وہ رک کر دانین کے ماتھے پر بندوق کی نالی رکھتے ہوئے بولا، سن لڑکی، ہمارے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ جا ورنہ ابھی سب کو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اوپر سے آرڈر ہے، تم چاہے بے ہوش ہو یا زندہ، جانا تمہیں ہی ہے۔ یہ گاڑی تمہاری وجہ سے ہی رکی ہے۔ یہ سن کر سب لڑکیوں میں شور مچ گیا۔ ایک روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے سے چھوڑ دو۔ دوسری سسکیاں بھرتی دانین کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے آنا اور ایک لڑکی کا انتخاب کرنا وہاں موجود ہر لڑکی کو خوف میں مبتلا کر چکا تھا، جبکہ یہی حال دانین کا بھی تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈرائیور نے پھر ہمت کی اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ظلم ہے، دن دہاڑے یہ حرکت، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم لوگ نہیں بچو گے۔ اس طرح تم کسی بھی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ دانین مبین ایک کیپٹن کی بیوی ہے، بھولو مت یہ بات۔ کیپٹن بالاج تمہارے گھر سے تمہیں اٹھا لے گا۔ گارڈ نے غصے سے اس کے منہ پر دھکا دیا، خاموش رہ ورنہ تیری کھوپڑی یہیں اڑا دوں گا۔ ان کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا تو کسی ایک کو مار کر وہ لوگ لازمی جائیں گے۔ فضا میں مزید دہشت چھا گئی۔ دانین کی سانس تیز ہو گئی تھی، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سب لڑکیاں لڑکتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے دبک گئی تھیں۔ اگر وہ خاموش رہی تو یہ سب کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتی تھیں۔ اور اکثر بالاج کہتا تھا، جب آپ کی ٹیم آپ کی وجہ سے نقصان میں جا رہی ہو تو اپنا آپ قربان کر دو، لیکن اپنی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہیں دھکیلو۔ اس کو اندر ہی اندر یقین تھا اگر وہ کسی مصیبت میں آئی تو بالاج اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا تھا، تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہوتی ہے، یعنی اگر وہ بھی کڈنیپ ہو گئی اس بات کا بھی اسے علم ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گئی۔ گارڈ کے ہاتھ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے صاف اور مضبوط لہجے میں بولے، رکو، میں چلتی ہوں، لیکن ان سب کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا۔ میری وجہ سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ انداز ایک کیپٹن کی بیوی کی مانند ہی تھا۔ گارڈ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اپنی جیت پر مطمئن ہو۔ واہ،
عقل ہے تمہارے اندر؟ ورنہ آج بلا وجہ یہ ڈرائیور میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ اور خیر، باقی سب جان بچانا چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے گا جس نے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لڑکیاں چیخ اٹھی۔ دانین، نہیں، تم مت جاؤ، ایک رو کر بولی۔ ہم پولیس کو کال کریں گے، پلیز مت جاؤ، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم نہیں چاہتے تم ہمارے لیے اپنا آپ قربان کرو۔ دانین پیچھے دیکھ کر نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، خاموش ہو جاؤ، اگر میں نہیں گئی تو یہ سب تمہارے ساتھ برا کریں گے، بس دعا کرنا کہ میں واپس آ جاؤں، اور مجھے امید ہے سائیں سرکار مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم سب بے فکر ہو کر لوٹ جاؤ، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھپا ضرور تھا مگر ارادہ سخت تھا۔ وہ وین سے آگے بڑھ کر لینڈ کروزر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ گارڈ نے ہتھیار نیچے کیا اور دوسرے نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ان کے ہر انداز میں ادب چھلک رہا تھا، یعنی جس نے بھی اسے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ دانین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آیا جائے گا۔ اس لمحے سنسان سڑک پر صرف ہوا کا شور، لڑکیوں کی سسکیاں اور ہتھیاروں کی کھڑک سنائی دے رہی تھی۔ دانین ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے گاڑی میں قدم رکھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب واپسی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ سب لڑکیاں بے بس نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں، جیسے ان کی اپنی جانیں سے قدم کے ساتھ گاڑی کے اندر چلی گئی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور وہ سڑک پر گرد اڑاتے ہوئے تیزی سے غائب ہو گئی۔ پیچھے رہ جانے والی لڑکیاں اور ڈرائیور صدمے اور خوف میں پتھرائے کھڑے رہ گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد فلیٹ کے اندر خاموشی کی دبیر چادر تنی ہوئی تھی۔ روشنی کے لیے صرف ایک بلب جل رہا تھا جو کبھی ہلکی ہلکی چپک لیتا اور اس کی زردی دیواروں پر خوف کا سایہ اور گہرا کر دیتی تھی۔ وہ لوگ دانین کو ایک فلیٹ پر لے کر آئے تھے اور بہت عزت سے اسے لاؤنج میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ صوفے پر سکڑی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف اور ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ موبائل ان لوگوں نے پہلے ہی چھین لیا تھا، باہر کھڑکیوں سے بھی کوئی شور یا آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوتا تو لازمی وہ اپنے بابا یا بالاج کو میسج بھیج دیتی، لیکن اس کے پاس اب ایسا کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ نکل پاتی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ اس کے کان ذرا سی آہٹ پر چونک رہے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے قفس میں بند پرندہ بار بار پر مارا ہو۔ وقت بہت آہستہ گزر رہا تھا، پھر یکدم دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور فلیٹ کے اندر ایک مردانہ شخصیت داخل ہوئی۔ اس نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ اندر آنے والا شخص وردی میں ملبوس چریرے جسم والا کیپٹن بالاج بٹ تھا، دانین کا شوہر۔ دروازہ بند کرتے ہی کمرے پر اس کی موجودگی کا غلبہ چھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک لمحے کو روشنی سی بھر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے اس کی طرف بھاگی۔ اس پورے وقت میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ اگلے لمحے وہ بالاج کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اپنا آپ اس پر کس طرح بیان کرے۔ اسے امید تھی وہ کتنی بھی بڑی مشکل میں ہو بالاج بٹ ضرور آئے گا، اور کہتے ہیں نا، جس پر یقین ہو اور وہ آپ کا یقین نہ توڑے اس پر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی، سائیں سرکار، آپ کو پتہ ہے مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے، ساری لڑکیاں پریشان ہیں، ڈرائیور کے سر پر بھی بندوق رکھ دی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، صرف مجھے کہا گیا کہ تمہیں بلایا ہے، ساری لڑکیاں مصیبت میں تھیں، اگر میں قدم آگے نہ بڑھاتی یہ ظالم ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے، اسی لیے میں نے اپنا آپ قربان کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا میرے سائیں سرکار مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے؟ خیر ان باتوں کو رہنے دیتے ہیں، ہم گھر جا کر کریں گے، ابھی ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، چلیں گھر چلتے ہیں پلیز۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ بالاج چند لمحے بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کی سانسوں اور آنکھوں میں کچھ الجھا ہوا ہو، پھر آہستگی سے اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور دھیمی مگر سخت لہجے میں بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اسی فلیٹ میں رہو گی، سمجھ آئے؟ جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، یہی فلیٹ تمہاری زندگی ہے، تمہیں اب تا حیات یہیں رہنا ہے میرے ساتھ۔ دانین کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ گھر چلتے ہیں نا، سب کتنے پریشان ہوں گے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے لگی تھی، وہ اب اس سے بھی دور ہو رہی تھی، مگر بالاج بٹ کے سامنے اس کی چلتی کب تھی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا، پھر سامنے بیٹھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، مطلب یہ ہے میڈم صاحبہ کہ اب تمہاری زندگی مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوگی، تم میرے ساتھ اس فلیٹ میں رہو گی، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کڈنیپ نہیں کیا گیا، تمہیں بس بلایا گیا ہے۔ ہاں، طریقہ ذرا الگ تھا کیونکہ تم شرافت سے آتی ہی نہیں، اور شاید اگر آ بھی جاتی تو ہمارے گھر والے اتنے اچھے ہیں تمہیں ہلنے بھی نہیں دیتے، اور مجھے تمہارا وجود ہر قیمت پر اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تھا۔ دانین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ ہڑبڑا کر بولی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مذاق ہے کیا؟ اگرچہ سرکار سائیں یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے، مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا، گھر پر کسی کو کچھ نہیں پتا، پلیز ہم واپس چلتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ ابھی بڑی امی تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی ڈیوٹی بھی ختم نہیں ہوئی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ پلیز آپ مجھے الجھن میں مبتلا مت کریں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اتنا وقت ہو چکا ہے، گھر پر امی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی زیادہ میرے معاملے میں حساس ہو گئی ہیں۔ بالاج نے مسکرا کر سر جھکایا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ڈیوٹی؟ وہ سب بہانے تھے، چھٹی تو مجھے بہت پہلے مل گئی تھی، مگر گھر آ کر کرتا کیا، اسی لیے میں نے اپنی چھٹی کو پوسٹ پون کروا دیا تھا، اور اب خاص کر تمہارے لیے آیا ہوں، سمجھو تم ہی میری اصل ڈیوٹی ہو، اسی لیے تمام پریشانیوں کو جھٹک دو اور صرف اتنا سوچو تم اور میں اب ایک جان ہیں۔ اس کے الفاظ دانین کے دل پر جیسے چٹان بن کر گرے تھے، وہ ساکت ہو گئی، پھر آہستگی سے بولی، یہ سب غلط ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی، میں سمجھی شاید اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی، اگر آپ کا ارادہ کچھ ایسا کرنے کا تھا آپ مجھے ایک میسج کر دیتے، آپ کو معلوم ہے میں کیا کچھ اپنے بارے میں سوچ چکی تھی۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا، نظریں نرم تو ہی لیکن لہجہ پھر بھی حکم سا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اب اٹھو واش روم میں جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بناتا ہوں، کالج سے واپس آئی ہو یقیناً کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا تھا۔ دانین ہچکچائی، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر پھر جیسے بے بس ہو کر آہستہ سے اٹھی، قدم بھاری تھے مگر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جانتی تھی سامنے بیٹھے شخص کا کہنا اگر ٹال دیا تو بلا وجہ کا آرام برپا کر دے گا، اور اس میں بالکل طاقت اور ہمت نہیں تھی مزید کسی بھی پریشانی کو جھیلنے کی۔ بالاج نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو باغور دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب گہرا پن تھا جیسے کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ خاموشی پہلے جیسی بے رنگ نہیں تھی، اب اس میں ایک انجانا سا خطرہ شامل تھا۔ دوسری جانب حویلی کی خاموش راہداریوں میں بھاری قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ شازیہ بیگم تیز تیز چلتی ہوئی اپنے غصے کو دباتی اپنی جٹھانی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، ان کے کپڑوں کی کھنک اور ان کے جوتوں کی ٹھک ٹھک ایک طوفان کا اعلان کر رہی تھی۔ دروازہ پھر دستک کے دھڑام سے کھلا اور وہ دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں زبیدہ بیگم نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہی تھیں، پرسکون چہرہ، آنکھوں میں سکون اور ہونٹوں پر ہلکی سی تسبیح کی سرگوشی، مگر سامنے کھڑی اپنی دیورانی کا بگڑتا ہوا روپ دیکھ کر وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ ان کے انداز سے ہی وہ بھانپ چکی تھی کہ معاملہ کچھ بڑا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہزار نااتفاقیاں تھیں، لیکن کبھی بھی وہ اس طرح بنا اجازت کے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ شازیہ بیگم نے پلک چپکنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی اور تیز لہجے میں بولی، آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے یہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے بھابھی؟ اگر اب بھی ہم رخصتی دینے کے حق میں نہیں ہے تو وہ زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تو اب اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے گھر میں کر کر افسوس ہو رہا ہے، جب ہماری اس کے سامنے چلتی ہی نہیں ہے
تو ہم نے یہ رشتہ کیا ہی کیوں؟ وہ تو مجھے میری بیٹی کو کسی حقیر کی طرح سمجھتا ہے۔ زبیدہ بیگم یکدم سنجیدہ ہوئی تھی، انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شازیہ بیگم مزید بولی، کالی سے فون آیا ہے، اس نے اپنے آدمی بھیج کر میری بیٹی اٹھا لی ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کا بیٹا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کہیں کا ہیرو ہے؟ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرتا چلا جائے گا۔ مجھے آپ صرف اتنا بتائیں، رخصتی سے انکار کی ہمارے پاس ایک واضح وجہ موجود ہے۔ ابھی دانین کی عمر نہیں ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن آپ کا بیٹا کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ جو بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اس کو مکمل کرنا وہ اپنا اہم فریضہ سمجھ لیتا ہے۔ ہم رشتے سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم سمجھداری سے چلنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ کے بیٹے کے نزدیک ہماری باتیں بے وجہ ہیں۔ ان کے لہجے میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ سانس لینے کو بھی رک نہیں رہی تھی، بس تڑپ کر کہتی جا رہی تھی۔ آخر کو ان کی اکلوتی بیٹی کا سوال تھا، وہ قید سے برداشت کر لیتی۔ زبیدہ بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، بھابھی، آپ کے بیٹے نے بیٹھے بٹھائے مجھے اور میری بیٹی کو مذاق بنا دیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ حرکتیں بالکل کسی عام انسان کی مانند ہیں۔ مگر آپ خود بتائیں، وین کو بیچ راستے میں روکنا، میری بچی کو اٹھانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے آپ کا بیٹا ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ کیپٹن کیا بن گیا ہے، مزاج آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اس حویلی کو بھی آگ لگا دوں گی۔ آپ لوگ ابھی میرے غصے سے واقف نہیں ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے زبیدہ بیگم نے گہری سانس لی اور تحمل بڑے انداز میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مگر شازیہ بیگم کھڑی ہی رہی، لہجے میں طوفان بدستور جاری تھا۔ ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی عورت ان کی طرح جلد باز نہیں تھی، بلکہ نہایت تحمل مزاج خاتون تھی۔ زبیدہ بیگم نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، شازیہ، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میرا بیٹا ڈیوٹی پر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ خود ہیڈ کوارٹر فون کر کے تصدیق کر لیں۔ اگر واقعی کوئی ایسی واردات ہوئی ہے تو بنا تحقیق کہ آپ میرے بیٹے پر الزام نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو چاہیے تھا پہلے فون کر کے اپنے شوہر کو بتاتی، اس کے بعد ہم آگے کے مرحلے کو طے کرتے۔ بلا وجہ آپ آ کر میرے کمرے میں شور کر رہی ہیں، جو ایک نامناسب عمل ہے، کیونکہ میرا بیٹا بھی ڈیوٹی پر ہے۔ اس کو چھٹی ملی ہی نہیں ہے تو بغیر چھٹی کے وہ آپ کی بیٹی کو کیسے کڈنیپ کر سکتا ہے؟ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ یکجا ہوا۔ وہ تیزی سے بولی، بھابھی، کیا آپ کو نہیں پتا بالاج بٹ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے آدمی بھیج سکتا ہے، اور کالج والے بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنے 8 آدمیوں کو بھیجا ہے۔ لینڈ کروزرز صرف بالاج کو ہی پسند ہے، اسی میں وہ لوگ آئے تھے۔ زبیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا چہرہ بدستور پرسکون تھا، مگر لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے میری بالاج سے بات ہوئی ہے، اس نے خود بتایا کہ اسے مزید 3 مہینے ڈیوٹی پر رہنا ہے۔ وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ جب وہ خود موجود نہیں تو آدمی کیسے بھیج سکتا ہے؟ آپ عجیب بات کر رہی ہیں شازیہ، جا کر اپنے شوہر کو اطلاع کریں۔ میں بھی اطلاع کرتی ہوں، کیونکہ مجھے معاملہ اب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ جملے سن کر شازیہ بیگم جیسے زمین پر گڑ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ پرسکون تھی کہ ان کی بیٹی بالاج کے ہاتھ میں ہے، جو مر سکتا ہے مگر ان کی بیٹی پر ایک خراش نہیں آنے دے سکتا۔ مگر اب زبیدہ بیگم کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، لب کپکپانے لگے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور دھیرے سے بولی، یعنی کچھ اور ہو چکا ہے؟ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ میں ابھی دانین کے بابا کو فون کرتی ہوں۔ بھابھی، میری بچی، ان کی جان اب لبوں پر آئی تھی۔ زبیدہ بیگم ہلکا سا سر جھکا کر بولی، پریشان نہیں ہوں شازیہ، خطرے کی بات نہیں ہوگی۔ آپ انہیں فون کریں، میں بھی آپ کے بھائی کو کال ملاتی ہوں۔ اصل حقیقت سامنے آنا ضروری ہے، نہ جانے ہماری بچی کس مشکل میں ہے۔ شازیہ بیگم نے لپک کر اپنا موبائل پرس سے نکالا، کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم بھی پرسکون مگر تیزی سے موبائل اٹھا کر اپنے شوہر کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ کمرے کی فضا بھاری ہو چکی تھی۔ ایک طرف خوف میں لپٹی ماں کی بے بسی، دوسری طرف تحمل کے ساتھ معاملہ سنبھالنے کی کوشش۔ دونوں عورتوں اپنے اپنے فون کان سے لگائے کھڑی تھیں اور ان کے درمیان کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں اور آنے والے طوفان کا اندیشہ سنائی دے رہا تھا۔
جبکہ ان کے برعکس فلیٹ میں ماحول ہی تبدیل تھا۔ کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چولہے پر توا گرم تھا، ایک طرف تازہ روٹیاں رکھی تھیں اور بالاج انڈا فرائی کر رہا تھا۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے اس نے ہر کھانا پکانا سیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی روانی اور چہرے پر سکون سی مسکراہٹ تھی، جیسے یہ کوئی عام دن ہو، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ لیکن سب معمول کے مطابق نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اس کو بھی تھا، لیکن فکر کرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ دانین دھلے منہ کے ساتھ آہستہ آہستہ کچن میں داخل ہوئی۔ قدموں کی چاپ پر بالاج نے سر گھما کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ آؤ، ادھر آؤ، دیکھو تمہارے لیے روٹی بنا لی ہے، اب انڈا بھی تیار ہے، اور تمہاری پسند کا انڈا بنایا ہے۔ کچھ اور کھانا ہے تو وہ بتاؤ، وہ بنا دیتا ہوں یا پھر منگوا دیتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے قریب جا کر رک گئی۔ نظریں اس کے ہاتھوں اور چہرے پر بار بار الجھ رہی تھیں۔ بالاج نے چولہے کی آنچ ذرا کم کی اور ہلکے لہجے میں بولا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ اور گھر پر سب کیسے ہیں؟ صبح تو سب سے ملاقات ہوئی ہوگی تمہاری۔ دانے نے چون کر اس کی طرف دیکھا، الفاظ گلے میں پھنس گئے، مگر وہ ہمت کر کے بولی، سب ٹھیک ہے سائیں سرکار، لیکن آپ نے مجھے اس طرح اچانک کیوں بلایا؟ امی، بابا، بڑی امی، بڑے بابا سب کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سب کو تو پتا ہے نا کہ میں یہاں ہوں، اگر نہیں پتا تو آپ ان کو اطلاع کریں۔ ہر وقت امی مجھے لے کر ڈرتی رہتی ہیں۔ بالاج نے ایک لمحے کو نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر انڈا پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا، یہ سب چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ اور بالکل ٹھیک بتانا، سوچ سمجھ کر۔ یہ سوال سن کر دانین ساکت رہ گئی، چند لمحے خاموش کھڑی رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر جھجکتے ہوئے بولی، آپ میرے سائیں سرکار ہیں۔ لہجہ محبت بھرا تھا، اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے سائیں سرکار ہی کہا تھا، اس کے علاوہ تو اس نے کچھ کہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بالاج کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری، وہ مزید بولا، ہاں وہ تو میں ہوں، لیکن ہم دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ یعنی رشتے میں میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ دانین کی نظریں جھک گئیں، الجھن کے باوجود وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے تو آپ میرے شوہر ہیں۔ ایک یہی واحد رشتہ اسے معلوم تھا اور اس رشتے کی نوعیت بھی اسے بخوبی معلوم تھی۔ یہ سنتے ہی بالاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تو بس اب یہ یاد رکھنا، بابا، بڑے بابا، امی، بڑی امی، ان سب کو بھول جاؤ، صرف اپنے شوہر کو یاد رکھو۔ بالاج بٹ کو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، گھر والوں کو بھی اور آگے پیچھے موجود لوگوں کو بھی۔ تمہیں اگر کسی کی فکر کرنی ہے تو صرف اپنے شوہر کی کرو، سمجھ آئی؟ وہ لمحہ بھر رکی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بالاج اس کے چہرے کو قریب لا کر نرم لہجے میں بولا، اکثر دادی یہی سمجھاتی تھی نا کہ شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، باقی تمام رشتے بعد کے ہوتے ہیں۔ دانے نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بالاج سے خوف آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ بالاج نے اس کے گال پر ہلکا سا پیار کیا اور مسکرا کر بولا، اچھا اب تم بیٹھو، میں تمہارے لیے میز سیٹ کرتا ہوں، اور ہاں اچھے سے کھانا، اس کے بعد پڑھائی کرنی ہے۔ مجھے اپنی پوری روٹین بتاؤ کہ دن بھر کیا کیا کرتی ہو، تاکہ اس حساب سے ہم چل سکیں، کیونکہ میری روٹین بہت الگ ہے اور کافی ٹف بھی، تو میری روٹین کے مطابق نہیں چل پاؤ گی۔ دانین ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تو گھر جانا تھا۔ بالاج کے رہے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ رخ موڑتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، جتنا کہا ہے اس پر فوکس کرو، یہ لفظ دوبارہ میرے سامنے مت لانا۔ لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا، جس کے باعث دانین خاموش ہو گئی تھی۔ کچن کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی تھی۔ دانین نے کچھ اور کہنا چاہا مگر اس کی زبان بند ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں نیچے جھک گئیں، لب خاموش رہ گئے۔ بالاج نے پلیٹ میں انڈا اور روٹی رکھ کر میز پر رکھی اور گہری سانس لی۔ چلو بیٹھو اور کھاؤ۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ سامنے کھانا رکھا تھا مگر دل گھر کی یادوں اور پریشانیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ بالاج اس کے تاثرات دیکھتا رہا مگر اس کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب اصرار اور قابو کی سختی تھی۔ کچن میں برتنوں کی کھنک اور ہلکی آنچ کی
آواز رہ گئی تھی مگر دونوں کے درمیان خاموشی زیادہ بلند تھی، ایسی خاموشی جو الفاظ سے کہیں بھاری لگتی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ بالکنی میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، فضا میں سردی کے جھونکے اور سگریٹ کے دھوئیں کی مہک ملی جلی تھی۔ بالاج نیم جھکا ہوا ریلنگ کے ساتھ کھڑا سگریٹ کے کش کھینچ رہا تھا۔ دھوئیں کے بادل اس کے چہرے کے گرد پھیل کر غائب ہو جاتے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا جب اچانک جیب میں ہلکی سی وائبریشن ہوئی تو وہ چونکا۔ ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکالا۔ سکرین پر بابا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے موبائل کی سکرین کو خالی نظروں سے گھورتا رہا، جیسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو کہ فون اٹھائے یا نہیں۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس لی اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس نے بس لب ہلائی تھے کہ دوسری طرف سے بابا کی پریشانی بھری تھڑ تھڑ کامتی آواز گونجی۔ بالاج، تم کہاں ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے یہاں پر کیا قیامت آ گئی ہے؟ دن دہاڑے دانائن کو کسی نے راستے سے کڈنیپ کر لیا ہے۔ ہم ہر جگہ پتہ کر چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے چاچو پولیس میں رپورٹ کرنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن سوچو بدنامی ہوگی، خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ بالاج لمحے بھر خاموش رہا، پھر سگریٹ بجھاتے ہوئے دھیرے سے بولا، یہ تو واقعی بڑی پریشانی کی بات ہے بابا، لیکن آپ ایسا کریں، پولیس میں رپورٹ مت کریں، بلا وجہ سب کو پتہ چلے گا، تماشا بن جائے گا۔ دوسری طرف ان کی آواز ٹوٹ کر نکلی، تمہیں بالکل ٹینشن نہیں ہو رہی یہ سب سن کر؟ بالاج نے گہری سانس کھینچی، لہجہ ٹھہرا ہوا مگر سرد سا تھا۔ ہو رہی ہے ٹینشن، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی تو ہیڈ کوارٹر میں ہوں، یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ خیر آپ فکر نہیں کریں، میں خود کچھ کرتا ہوں، شاید کسی دوست نے یہ سب شرارت میں کیا ہو، میں پتہ لگاتا ہوں۔ ان کی آواز اور بھی لرز گئی، مگر یہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تم فوراً کچھ کرو۔ وہ فوراً بولا، جی ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ مختصر جواب دے کر کال کاٹ چکا تھا۔ موبائل جیب میں ڈالا اور پلٹنے لگا، لیکن اسی لمحے پیچھے سے آہٹ ہوئی۔ دانائن آہستگی سے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ وہ بولی، سائیں سرکار، یہ سب کیا ہے؟ آپ بڑے بابا سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ میں تو یہی آپ کے پاس ہوں، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں ہیں؟ بالاج نے اسے گہری نظر سے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آواز میں سختی مگر نرمی بھی تھی۔ صبح میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تمہاری دنیا مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتی ہے، تو فضول باتوں کو دماغ پر سوار نہیں کرو۔ دانائن کا دل دھڑک اٹھا، وہ لب ہلانا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ بالاج نے اس کی ٹھوری ہلکی سی اوپر اٹھائی اور دھیرے سے بولا، چلو اندر آؤ، تمہیں سلا دیتا ہوں، نیند آ رہی ہوگی۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں کے ساتھ چل پڑی۔ کمرے کے اندر آ کر وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جا رہی تھیں، جیسے ابھی بھی دل میں خوف اور سوال زندہ ہوں۔ مگر بالاج کے ہاتھ کے لمس نے اسے بے جان سا کر دیا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک طرف بالاج کے تیوروں کی سختی تھی، دوسری طرف دانائن کی معصومیت اور الجھن۔ وہ کھوئی کھوئی سی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے اس کے الفاظ اور رویہ ہی اب اس کی تقدیر بن چکے ہوں۔ خاموشی گہری تھی مگر دونوں کے دل میں ایک الگ ہی شور برپا تھا۔ دوسری جانب حویلی کے ڈرائنگ روم میں اداسی اور بے چینی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بھاری لکڑی کا سنہری نقش و نگار والا صوفہ رکھا تھا، جس پر شازیہ بیگم نڈھال سی بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر دوپٹے کے کونے کو بھگو چکے تھے۔ ارد گرد روشنی تو تھی مگر کمرے کا ماحول بوجھل اور گمبھیر تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے آنکھیں پونجی اور روحانسی آواز میں بولی، کچھ کر کیوں نہیں رہے آپ سکندر؟ ہماری بیٹی صبح سے لاپتہ ہے، دن ڈھل گیا ہے، رات ہونے کو ہے، مگر دانی کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، خدا کے واسطے کچھ کیجیے۔ سکندر صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے نمایاں تھے۔ وہ آہستگی سے بولے، شازیہ، ہم نے سب جگہ پتہ کر لیا ہے، نوکروں کو بھیجا، دوستوں سے بھی پوچھا، مگر ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں اور آنسو بھر آئے۔ وہ چیخنے کے انداز میں بولی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں بھائی صاحب، یہ آپ کے بیٹے کی کارستانی ہے۔ ہم نے کون سا بڑا مطالبہ کیا تھا؟
صرف یہ کہ دانی کی پڑھائی پوری ہو جائے پھر ہم ہنسی خوشی رخصتی دے دیں گے۔ مگر بالاج نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم جو ایک طرف کرسی پر سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھی تھی فوراً تڑپ کر بولی، شازیہ تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، جب میرا بیٹا یہاں ہے ہی نہیں تو وہ کسی کو کڈنیپ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنی منکوہا کو کون کڈنیپ کرتا ہے؟ بیوی ہے وہ اس کی۔ شازیہ بیگم سر جھٹک کر بولی، بیوی ہے لیکن ابھی ہمارے گھر کی عزت بھی ہے، نکاح ہو گیا تو کیا، آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو خرید لیا ہے۔ کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، کچھ رسمیں نبھانی ہوتی ہیں، وہ سب بھلا کر اس نے ہماری بیٹی کو ہم سے چھین لیا، یہ کہاں انصاف ہے؟ سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور گہری آواز میں بولے، شازیہ زبیدہ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، بغیر ثبوت کے یوں الزام لگانا درست نہیں۔ شازیہ بیگم کے آنسو تیز ہو گئے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ماں کا دل کبھی غلط گواہی نہیں دیتا، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سب بالاج نہیں کیا ہے، ہم نے صرف ایک بات کہی تھی کہ ابھی رخصتی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لڑکا اپنی ضد کا پکا ہے، اسے ہماری بچی کو ہماری آنکھوں کے سامنے چھین لیا۔ زبیدہ بیگم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بلند آواز میں بولی، بہت ہو گئی الزام تراشی، میرے بیٹے پر فضول الزام مت لگاؤ۔ شازیہ، اور اگر فرض کر بھی لو کہ اس نے دانین کو اٹھا لیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بیوی ہے وہ اس کی، حق ہے اس کا۔ ان کے الفاظ کمرے میں زلزلے کی طرح گونجے، لمحے بھر کے لیے ماحول مزید بوچھل ہو گیا۔ شازیہ بیگم نے چیخنے کی بجائے خاموشی اختیار کی، ان کے لب کپ کپا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل سکی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال تر کرتے جا رہے تھے۔ زبیدہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز گونجی جیسے بات ختم کر دی گئی ہو۔ ڈرائنگ روم میں صرف سسکیوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ شازیہ بیگم سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ فضل صاحب نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ سکندر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے اندر ہی اندر الجھتے جا رہے تھے، ماحول میں تناؤ، بے بسی اور الزام تراشیوں کی بازگشت گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، فضا میں ایک سکون اور خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ بالاج آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے وہ سفید چادر اوڑے میٹھی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے معصوم چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے خوابوں کی دنیا میں کسی خوشی کا عکس دے رہی ہو۔ بالاج کے قدم تھم گئے، وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قریب آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ضد کی جھلک موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گھر والوں سے کتنی بار کہا تھا کہ رخصتی دے دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہوں، ڈیوٹی کے بعد واپس آؤں تو اپنا گھر ہو، اپنی دنیا ہو، مگر سب نے منع کر دیا، 2 سال انتظار کرنے کو کہا، بیوی میری اور حق دینے سے انکار، یہ میں کیسے گوارا کرتا؟ اسی لیے تو اسے اپنے پاس لے آیا ہوں، اب یہیں رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا، قدم با قدم چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا تھا اور پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے، اس کے لمس سے وہ چونک کر جاگ گئی تھی، آنکھیں ملتے ہوئے سیدھی اس کی طرف دیکھنے لگی، چند لمحے کے لیے حیرت میں ڈوبی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ آ گئے؟ اب کیا ہم لوگ گھر چلیں گے؟ سب بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بالاج نے ہلکا سا کہکا لگایا اور سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جانو، گھر نہیں، میں تمہارے لیے کافی سارے کپڑے لے آیا ہوں، یہ یونیفارم اب اتار دو تو میری بیوی ہو، ہمیشہ اسی روپ میں رہو گی، یہ کالج کے دن ختم، اور ہاں ناشتہ بھی میں نے بنا دیا، تم فریش ہو کر آؤ، پھر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں، کچھ باتیں ہیں جو تمہیں سمجھنی ہوں گی اور میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں دل سے سمجھو۔ وہ گھبراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن مجھے امی کی یاد آ رہی ہے، وہ ضرور بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بالاج کی آنکھوں میں اچانک سختی آ گئی، وہ ترش لہجے میں بولا، یعنی شوہر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے دل میں صرف ماں ہے، تمہیں بس وہی چاہیے۔
وہ اٹھنے لگا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور نرمی دونوں کی جھلک تھی۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، ایسا نہیں ہے سائیں سرکار، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت، لیکن امی بابا بھی تو میرے اپنے ہیں، دل ہے کہ ان کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ بالا نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں سختی بھی تھی اور نرمی بھی۔ بس، اور کچھ نہیں سننا، سب ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک رشتہ یاد رکھو، صرف شوہر، اور وہ سب کچھ جو شوہر سے جڑا ہے، باقی سب بھول جاؤ۔ جانو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھندلا سا خوف اور بے بسی کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بالاج اس کے رخسار پر نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے بولا، جاؤ فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ نکالتا ہوں، پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باقی باتیں کروں گا۔ اور یاد رکھو، اب دنیا میں صرف ایک نام ہے جس سے تمہاری پہچان ہے، بالاج، تمہارا شوہر، اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، قدم آہستگی سے باہر کی طرف بڑھتے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی وہ اکیلی رہ گئی۔ بستر پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو جوڑے نظریں دروازے پر جما دیں۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی اب صرف یہی اس کی دنیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک کر گال پر بہہ گیا۔ کمرہ پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سفید میز پوش بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف پراٹھے، انڈے اور دودھ کا جگ رکھا ہوا تھا۔ بالاج نے بڑی نفاست سے سب کو سجایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی کھانا تیار ہوا ہو۔ وہ کرسی پر سکون سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد دانین دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن بھی تھی اور خوف کی ہلکی جھلک بھی۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھ کر نرم مسکراہٹ دی، نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا اور بولا، دیکھو، میں تمہیں کچھ باتیں آج صاف صاف سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی فلمی یا ڈرامائی انسان نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ پریکٹیکل انسان ہوں۔ جو مجھے بچپن سے جانتی ہو، مجھے الٹی سیدھی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، میں تم پر مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تم میرے قریب رہو، مجھ سے دور نہیں جاؤ، اسی لیے آج میری بیوی ہو۔ دانے نے نوالہ لینے سے پہلے اس کو گھورا اور کپکپاتی آواز میں بولی، لیکن سائیں سرکار، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ دن دہاڑے مجھے راستے سے اٹھا لیا، کالج کی بچیاں سب ڈر گئی تھیں، ڈرائیور کے سر پر بھی بندوق رکھ دی گئی تھی۔ یہ سب نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بالاج نے گہری سانس لی اور نوالہ اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے گھر والوں کو میں نے کھل کر سمجھایا تھا کہ مجھے رخصتی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات دہرائی کہ 2 سال بعد 2 سال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رخصتی کا مطلب صرف تعلق بنانا نہیں ہوتا جانو، رخصتی کا مطلب ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ قریب رہنا، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہونا۔ وہ ہچکچاتی ہوئے نوالہ لے لیتی اور پھر احتجاج کرتے ہوئے بولی، مگر یہ سب زبردستی ہے، شادی رسم و رواج کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سب چھپ چھپا کر، ضد سے، دھمکیوں سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں، نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ میں خود سب سے بات کروں گی، شادی طریقے سے ہوگی، سب کے سامنے عزت سے، یہ چھپانے والی چیز تو نہیں ہے۔ بالاج کے چہرے پر اچانک سختی ابھری۔ وہ گہری آواز میں بولا، بس، زیادہ زبان مت چلاؤ، تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہاری دنیا اب مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہے۔ ان فضول رسموں اور دکھاوے کی مجھے پرواہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ ضد اور بحث بند کرو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اتر آئی تھی۔ اس نے مزید بولنے کی کوشش کی، مگر بالاج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ اس کے لہجے میں دبا ہوا غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا پیار بھی۔ خاموش، اب بس اتنا یاد رکھو کہ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ تمہیں اپنے قریب لے آیا ہوں۔ تم میری عزت ہو، میری ضد ہو اور میری محبت بھی، باقی سب کو بھول جاؤ۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، نظریں جھک گئیں، پھر اس کے ہاتھوں سے نوالہ لینے لگی۔ بالاج نے مسکراتے ہوئے اگلا نوالہ بنایا اور بڑے پیار سے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ہاں، ایسے میری آنکھوں میں دیکھ کر کھاؤ، آج تمہارا ہر لمحہ، ہر سانس میرے ساتھ جڑا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے کھاتی رہی۔ دل میں طوفان تھا، لیکن لبوں پر کوئی آواز نہیں آئی۔
بالا نے اس کی خاموشی کو قبولیت سمجھا اور مزید پیار سے اسے ناشتہ کروانے لگا۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی آواز اور دونوں کی خاموشی گھل کر ایک انجانا بوجھ پیدا کر رہی تھی۔ بالا نے آخر میں گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور دھیرے سے بولا، اب ایسے ہی رہنا ہے میری جانو، بحث نہیں، صرف میرا کہنا ماننا ہے۔ وہ گلاس پی گئی، آنکھوں میں نمی چھلکتی رہی مگر زبان پر کوئی احتجاج باقی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ بعد ٹی وی لاؤنج میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سکرین پر چلتے ڈرامے کی روشنی کبھی کمرے کے فرش پر بکھرتی، کبھی ان دونوں کے چہروں پر۔ وہ اپنی دنیاؤں میں گم بیٹھے تھے۔ وہ مسلسل ڈرامے میں محو تھی اور بالاج اس کے برابر بیٹھا اس کی کتابوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں وقت تھم سا گیا تھا لیکن گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بالاج نے اچانک کتاب بند کی میز پر رکھ دی۔ اس کی نظریں سیدھی اس پر جم گئیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں دانی، اس کی آواز میں سختی تھی۔ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ پرسوں سے تمہارا کالج شروع ہو رہا ہے؟ مگر تمہیں تو بس یہ ڈرامے ہی عزیز ہیں۔ اٹھو، فوراً کتاب لے کر آؤ ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ چونکی مگر ضدی انداز میں ہونٹ بھینچ کر بولی، میں پڑھ لوں گی، آپ میرے استاد نہ بنے، مجھے سب پتا ہے، میں اپنے وقت پر کر لوں گی سب۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے ایسے لاڈ کرتی تھی۔ بالاج کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم بھاری کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں میری بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی دانی، اب تمہارے پاس فوجی طریقہ اپنانا پڑے گا تاکہ یہ ضد دماغ سے نکل جائے۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھر آئی مگر اس کے لاڈلے پن نے پھر بھی زبان کو قابو میں نہیں رکھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ بالاج نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس جھک کر اچانک اس کی نازک سی ٹانگوں کو پکڑا اور اسے الٹا لٹکا لیا۔ وہ ہڑبڑا کر چیخ اٹھی، سائیں نیچے کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کی فراق نیچے کھسک گئی اور اگلے منظر نے بالاج کی آنکھوں کا سارا غصہ جھاگ کی طرح ختم کر دیا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پلکیں چپکی اور پھر آہستگی سے اسے نیچے کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ بے بس سی اس کے سامنے کھڑی تھی، سانسیں پھولی ہوئی، چہرہ سرخ۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ گم ہو گئے۔ اسی لمحے بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب اور مت روکنا دانی، مجھے میرا حق چاہیے۔ برسوں سے انتظار کیا ہے، تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آج مجھے صرف تم چاہیے۔ اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ ایک نازک لمحے نے اس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گرفت میں جھول گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں رسم و رواج کے ساتھ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ بالاج نے اس کے لبوں پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کا جسم لرزا، دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے لمس سے وہ پرسکون ہونے لگی تھی۔ مزاحمت کے کانٹے خود بخود بکھرنے لگے اور اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ تو میری کمزوری ہو دانی۔ بالاج کی سرگوشی اس کے کانوں میں اتری، اور کمزوری کو آدمی ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے وجود پر دھیرے دھیرے لمس بکھیر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر میں کہوں رک جائے؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں رک سکتا ہوں مگر پھر تمہاری آنکھوں کی نمی ہمیشہ میرا پیچھا کرے گی۔ اس کی پلکوں پر نمی جلملائی اور وہ بے اختیار اس کے شانے سے لگ گئی۔ کمرے کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ ڈرامے کی آوازیں اب محض پس منظر تھیں، اصل منظر وہ دونوں تھے جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکی مگر پھر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب وہ نہ احتجاج کر رہی تھی نہ رو رہی تھی، بس خاموشی کے ساتھ اس کا سہارا بن گئی تھی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہلکا سا سر ہلا گئی۔ کمرے کی فضا میں اب سکون اور رومانویت کی خوشبو پھیل چکی تھی، جیسے وقت بھی تھم کر ان دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پردوں کے بیچ سے ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ نرم سا سنہرا عکس دیواروں پر بکھرا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے رات کی گہری باتیں ابھی تک سانس لے رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پلکیں کھولتی ہیں۔ کچھ دیر تک دھندلے منظر کو دیکھتی رہی مگر دماغ پوری طرح بیدار ہونے پر چونکی۔ کروٹ بدلی تو بالاج کو دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھا، شرٹ کے بغیر،
सांसों की हल्की हल्की रवानी उसके सीने को उठा रही थी। वो एक लम्हे को बस उसे देखती रह गई। रात की शिद्दतें और वो सब पल जैसे जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अपनी कमर में हल्की सी किसक महसूस की तो लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से उसके करीब हुई, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए मध्यम आवाज में बोली, अगर शादी रस्म रवाज के साथ होती तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता, मगर अब अजीब सी घबराहट हो रही है, क्या करूं? चंद लम्हा वो उसको देखती रही, फिर उसने आ भरी जैसे दिल की बोझल कैफियत हल्की हो जाए। अभी वो आयसगी से उठने लगी थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली। उसको अपने करीब खींचते बालाज ने उसे अपने नीचे कर लिया। उसकी आंखों में अभी भी नींद की झलक थी, मगर लहजे में पूरी संजीदगी। मेरी जान, शादी रस्म रिवाज से भी होगी, सबके सामने इज्जत के साथ, मगर ये, उसने उसकी आंखों में झांका, ये जरूरी था। वो लम्हा भर के लिए नम आंखों से उसको देखती रही। दिल जैसे एतराफ करने पर मजबूर था। लब कपकपाए और आवाज धीमी सी निकली, मुझे आपका करीब आना बुरा नहीं लगा, बल्कि दिल मुतमईन है, लेकिन साईं, घर वाले खुश नहीं होंगे। बालाज के चेहरे पर एक ठोस अज़म झलका। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला, भाड़ में जाएं घर वाले, मुझे किसी की परवाह नहीं। बस एक बात जानता हूं, तुम मेरी हो, मेरे पास हो, और बस ये सबसे बढ़कर है। वो उसकी जिद को देखकर खामोश हो गई। अंदर का शोर जैसे धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा। उसके होंठ थोड़े से कांपे, फिर सरगोशी में बोली, आपसे दूर रहना अब शायद मुमकिन भी नहीं रहा। बाला ने उसके रुखसार को छुआ, फिर माथे पर बोसा देते हुए बोला, अब बातें नहीं, मुझे थोड़ी देर सुकून लेने दो। ये कहती वो उस पर झुक गया। उसकी कुर्बत का लम्स उसके वजूद में हरारत भर रहा था। वो चंद लम्हों तक मुजामत की, लेकिन दिल ने हार मान ली। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने अपनी बाहें उसके गिर्द लपेट ली। फिजा में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सुकून, एक मान था। उसने पहली बार खुद को दिल से उसके हवाले कर दिया था, जैसे ये फैसला हमेशा से लिखा गया हो। बाहर परिंदों की चहचहाहट थी, धूप मजीद रोशन हो रही थी, मगर कमरे के अंदर सिर्फ उन दोनों की कहानी जारी थी। वो खुशदिली के साथ उसके हर लम्स को कबूल कर रही थी और बालाज की आंखों में अपनी हकीकत तलाश कर रही थी। वक्त रुका सा लग रहा था, लम्हे सिर्फ उन दोनों के थे। वो अब ना डरी थी ना परेशान, बल्कि पूरी रजामंदी और खुशी के साथ अपने आप को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। उनकी खामोशी में एक दूसरे की धड़कनों का शोर था, और यही शोर उस लम्हे का सबसे हसीन नगमा था। 1.5 महीने बाद कमरे में मध्यम सी लाइट जल रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और संजीदा बना रही थी। वो बेड पर नीम सही सी बैठी थी, चेहरे पर फिक्र और आंखों में नमी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। बालाज हाथ में सूप का प्याला लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे दिल की गहराई से खुश हो। कदम रखते ही उसकी नजर फौरन दानेन पर गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बेड के किनारे पर बैठ गया। सूप का प्याला मेज पर रखते हुए वो धीरे से बोला, क्या हुआ मेरी जान, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, फिर भी तुम खुश नहीं लग रही। दानेन ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज में बोली, 1.5 महीना हो गया है साईं सरकार, एक बार भी मैं अपने घर नहीं गई। आज जब हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, पहली बार ये जाना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दिल चाह रहा है ये खुशी अपनी अम्मी बाबा के साथ बांटूं, लेकिन हमने उनसे ये सब छुपा रखा है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरा घर याद आ रहा है। बालाज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया और नरम लहजे में बोला, मेरी जान, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने घर पर इत्तला दे दी है। हाँ, वो लोग बहुत नाराज हुए हैं, शायद गुस्से में भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में उदास नहीं देख सकता। वो चूं कर उसकी तरफ देखने लगी। सच? आपने वाकई इत्तला दे दी? बालाज मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, अब वक्त है कि सब कुछ खुलकर सामने आ जाए। ये रिश्ता छुपाने के लिए नहीं है, ये हमारे मान का रिश्ता है, और अब तो हमें अपना मुस्तकबिल सोचना है। मुझे मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों महफूज चाहिए। दानेन की आंखों में नमी और खुशी एक साथ उतर आई। वो धीरे से बोली, मैंने सोचा था आप कभी भी मुझे वहां नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपने ये सब करके मेरा दिल जीत लिया है। बालाय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सूप का प्याला उठाया और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। अब ये सब बातें बाद में, पहले ये सूप खत्म करो। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अब सिर्फ अपनी नहीं, मेरे बच्चे की भी। वो जिद्दी अंदाज में बोली,
میں خود کھا لوں گی، آپ مجھے بچے کی طرح کیوں کھلا رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ ابھی تم واقعی بچہ ہو، دیکھو تو ذرا، خوشخبری کے بعد بھی پریشان پریشان سا چہرہ۔ دانے نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور سوپ پینے لگی۔ ہر گھونٹ کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھوں گی جب آپ یوں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالاج نے مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلایا اور بولا، یہی تو میرا وعدہ ہے دانین، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ ہر لمحے ہر حال میں۔ کل سے تم اپنے گھر والوں کے بیچ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ دن بھر کوئی تمہارے پاس ہو، تمہاری دیکھ بھال کرے۔ تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو لیے جھک گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ بالاج نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک نیا عزم، ایک نئی امید جنم لے رہی تھی۔ اب دانین کی آنکھوں میں خوف نہیں، سکون اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، بالاج کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کبھی تنہا نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ڈرائنگ روم میں ایک بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ صوفوں پر سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھے تھے، مگر فضا میں صرف کشیدگی اور غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ دانین اپنے ماں باپ کے درمیان دبکی بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سامنے بالاج سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اعتماد اور سکون جھلک رہا تھا۔ شازیہ بیگم کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ وہ سیدھی بالاج کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، یہ کیا حال کر دیا تم نے میری بچی کا؟ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، دیکھ لیا آج؟ زبیدہ بھابھی، آپ نے اپنے بیٹے کے کارنامے۔ زبیدہ بیگم کچھ کہنے کو ہوئی، لیکن اسی لمحے دانین نے گھبرا کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور لرزتی آواز میں بولی، امی پلیز، بالاج آئیں کو کچھ مت کہیں، میں اپنی مرضی سے ان کے پاس تھی، ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور اب ہمارے درمیان ایک ننھی جان آنے والی ہے۔ خدا را میرے شوہر کو کچھ مت کہیں، میں خوش ہوں ان کے ساتھ۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، تمہیں ماں کی یاد نہیں آئی؟ میں نے تمہیں پالا ہے، تمہارے لیے دنیا کی ہر مشکل برداشت کی، اور تم نے سب بھلا دیا۔ دانین کے ہونٹ کپکپائے، اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور بولی، یاد تو آئی تھی امی، بہت آئی تھی، ایک ایک لمحہ دل تڑپتا تھا، لیکن دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ نکاح کے بعد عورت کا سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے، ماں باپ بھی دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، مگر امی میں نے ہمیشہ آپ دونوں کو اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ آپ میرے لیے وہ مقام ہے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر آنسو صاف کرتے دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، میں آپ اور بالاج آئی میں کبھی برابری نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میرے والدین ہیں، میری پہچان، اور یہ میرے شوہر ہیں، میری زندگی۔ خدارا میری خوشی میں خوش ہو جائیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، ہر کوئی دانین کی باتوں میں اس کی سچائی محسوس کر رہا تھا۔ شازیہ بیگم کچھ بولنے ہی کو تھی کہ سکندر صاحب نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انہوں نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، اب کچھ مت کہو شازیہ، ہماری بیٹی کا فیصلہ ہے، ہم اسے قبول کرنا ہوگا۔ شازیہ بیگم خاموش ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں بیٹی کی خوشی دیکھ کر تھوڑا سکون اتر آیا تھا۔ زبیدہ بیگم آنکھوں میں اطمینان کی چمک کے ساتھ بولی، میں جانتی تھی میرا بیٹا کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، دیکھ لو آج سب کے سامنے حقیقت آ گئی ہے، آپ کی بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی۔ بالاج نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے دانین کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں ملی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دانین نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے اور پہلی بار دل سے مطمئن ہو کر مسکرائی۔ بالاج کی آنکھوں میں بھی وہ سکون تھا جس کا وہ طویل عرصے سے منتظر تھا۔ فضا میں بوجھل خاموشی کی جگہ ایک نئی امید اور سکون کی لہر بھر گئی تھی۔ سب کے چہروں پر نرم مسکراہٹیں پھیلنے لگیں۔ ڈرائنگ روم کی ہوا میں اب صرف ایک پیغام تھا، محبت اور اعتماد سب رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بے شک محبت پر پتھر دل کو پگھلا دیتی ہے،